میں نے اپنی لائف میں کسی بھی ایسے انسان کو ڈپریشن میں نہیں دیکھا جو قرآن کے ساتھ اٹیچڈ ہے، جس کا قرآن کے ساتھ جو ہے بڑا مضبوط تعلق ہے۔ مومن چیزوں سے بھاگتا نہیں ہے، فیس کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹیکل کرتا ہے، وہ اس کا برنگ اٹ آن والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جسٹ برنگ اٹ آن۔ یقین کریں، صحابہ جو تھے نا وہ پریشان ہو جاتے تھے جب ان پر مشکل نہیں آتی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اس حال پہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا نہیں، کہ جس طرح انسان کو اس کی موت ڈھونڈتی ہے اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ اس کو اس کا رزق ڈھونڈتا ہے، اور اس کا رزق اس کو ایک دن ڈھونڈ لے گا اور اس کو وہ مل جانا ہے۔ آل دوز پیپل جو کہ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں کہ یار دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے رہے ہیں، دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا سزا دینے کے لیے بنائی؟ تو دیکھیں پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم ان معاملات کو لے کے پریشان ہو جاتے ہیں جو کہ بہت معمولی ہیں، جو صحابہ کے لیے بہت معمولی تھے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ہوئے بہت سی اوکیزن میں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں گئے۔ دیر از اے ڈفرینس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کوئی بھی انسان ڈپریشن میں کب جاتا ہے؟ دیکھیں انسان ڈپریشن میں تب جاتا ہے جب وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ اس کی ڈومین نہیں ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈومین ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، ہم کیوں ڈپریسڈ ہوتے ہیں، ہم کیوں اینگشیس ہوتے ہیں، ہمیں کیوں انزائٹی ہوتی ہے؟ ہمیں انزائٹی تب ہوتی ہے جب ہم فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ہمیں فیوچر کا، مستقبل کا لے کے ہمارے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں میری جاب کا کیا ہوگا، مجھے جاب ملے گی یا نہیں، پتہ نہیں میں ایگزامز میں پاس ہوں گا یا نہیں، پتہ نہیں میرا آگے کیا بنے گا، کیونکہ آگے مجھے کوئی ایسی کوئی امید نہیں نظر آ رہی۔ تو ابھی کے جو حالات ہیں، جو پریزنٹ کے حالات ہیں، وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، تو پتہ نہیں فیوچر میں میرا کیا ہوگا۔ تو دیکھیں آپ ایک ایسی چیز کی ٹینشن لے رہے ہیں، آپ ایک ایسی چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ آپ کی ڈومین نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ڈومین ہے۔ تو جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈومین میں آنے کی کوشش کریں گے اور انٹرفیئر کریں گے تو یقیناً آپ کو ڈپریشن ہوگا۔ ہمیں ڈپریشن کب ہوتا ہے؟ جب ہم رزق کی ٹینشن لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اب میری اگر جاب چلی گئی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، رائٹ، اور غربت چھائی ہوئی ہے، اور مالی حالات اتنے ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یا پھر بزنس میں کوئی اونچ نیچ آ گئی، یا پھر کوئی کسی بھی قسم کا مالی لاس ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اس پر ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کو اس کی موت ڈھونڈتی ہے، اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ اس کو اس کا رزق ڈھونڈتا ہے، اور اس کا رزق اس کو ایک دن ڈھونڈ لے گا اور اس کو وہ مل جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رزق کی ٹینشن لینا یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے، رزق کے بارے میں پریشان ہونا یہ آپ کے کنٹرول میں چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ڈومین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے آپ کو، آپ کیوں اس کے بارے میں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو آپ کو تب ہی ڈپریشن ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے معاملات، جو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہینڈل کرنے ہیں، آپ ان میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایز اف کہ آپ اس چیز کو کنٹرول کر لیں گے۔ لیکن انسان ویک ہے، خلق الانسان ضعیفا، دیٹ اللہ ہیز کریٹڈ مین ویک، وہ ضعیف ہے، وہ ویک ہے۔ تو دیکھیں بات ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈپریشن بڑھ رہا ہے، اور بہت سے مسلمان میں ایسے دیکھتا ہوں جو کہ پریشان ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، پینک کر جاتے ہیں۔ دیکھیں آئی انڈرسٹینڈ، انسان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری فیلنگز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر آپ سیرہ پڑھیں تو پریشان ہوئے تھے، غمگین تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، جب ان کی وفات ہوئی تو صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک مسکرائے نہیں، اور جب آپ کے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، بہت زیادہ پریشان، بہت غمگین تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ طائف کا واقعہ ہم لوگوں کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوئے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ
پریشان تھے کہ میں کیسے ان لوگوں تک ہدایت پہنچے. دیکھیں بات سمپل ہے کہ اس کائنات کا سب سے بہترین انسان، اس پر بھی غم آئی، اس پر بھی مشکلات آئیں اور وہ غمگین ہوا. تو یہ اٹس سم تھنگ نیچرل. تو دیکھیں پرابلم پتہ کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم ان معاملات کو لے کے پریشان ہو جاتے ہیں جو کہ بہت معمولی ہیں، جو صحابہ کے لیے بہت معمولی تھے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ہوئے بہت سی اوکیزن میں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں گئے. دیر از اے ڈفرینس. جب آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں تو تب آپ چیزیں اپنی زندگی ایز اف کہ آپ نے اپنی زندگی روک دی ہے، آپ اپنے آپ کو کٹ آف کر لیتے ہیں اور آپ جو ہے نا اپنی نارمل روٹین کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اپنے لائف سٹائل کو بالکل چینج کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل ہی آئسولیٹ کر لیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے اپنی زندگی کے معاملات بالکل ہی روک دیے ہیں. یو آر ناٹ موونگ آن، آپ آگے نہیں موو کر رہے. دیکھیں آپ امیجن کریں خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف. دیکھیں آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنے وہ غمگین ہوئے ہوں گے جب ان کی وفات ہوئی، جب ان کا اس دنیا سے وصال ہوا. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. مطلب خدیجہ جیسی بیوی ہو آپ کی، ٹھیک ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی، جسٹ امیجن، جنہوں نے آپ کو مورل سپورٹ دیا، فائنینشیل سپورٹ دیا، ہر جگہ سے آپ کو سپورٹ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کوئی سپورٹ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کوئی بھی سپورٹ نہیں تھا، صرف خدیجہ. اور خدیجہ جیسی وومن، دیٹ نوبل وومن، ان کا اس دنیا سے چلے جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی بڑی بات ہے. کہ جسٹ امیجن اگر آپ کی کسی سے شادی ہوئی ہے، آپ کا جو اسپاؤز ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ایک نارمل ہیومن بینگ ہے، اس میں خامیاں بھی ہوں گی، اس میں فلاز بھی ہوں گے، چاہے وہ شخص برا بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ اتنا کریڈیبل نہ ہو، اس کے ساتھ آپ نے اتنی اچھی زندگی نہ گزاری ہو، لیکن ایک دم معلوم ہو کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کی ڈیتھ ہو گیا، تو سوچیں آپ پر کیا بیتے گی، آپ غمگین ہوں گے. دو دیٹ پرسن واز ناٹ پرفیکٹ، لیکن تھنک اباؤٹ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ون آف دا بیسٹ وومن دس ہیومن کائنڈ ہیز ایور سین، ٹھیک ہے. تو ان کا اس دنیا سے چلے جانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سپورٹ تھی وہ، ٹھیک ہے. اور کیا بیتی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جسٹ امیجن. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈپریشن میں نہیں گئے. ہاں وہ غمگین ہوئے، ہاں وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہوں گے، لیکن وہ ڈپریشن میں نہیں گئے. انہوں نے اپنی زندگی روک نہیں دی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس اب میرے سے نبوت کا کام نہیں ہوتا، میرے سے نہیں یہ اسلام ہینڈل ہوتا، مطلب میرے سے یہ دنیا کے کام اب نہیں ہوتے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا؟ نہیں. ہی مووڈ آن، اور انہوں نے اپنی زندگی کنٹینیو رکھی، ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہاں پہ نا ہمیں ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈپریشن ہونا اور ویسے غمگین ہونا، سیڈ ہونا، اس میں بہت زیادہ فرق ہے. لیکن ہم لوگ جو ہیں نا، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، اور یہ مایوسی کے قریب ہے. مایوسی کفر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مایوسی کفر ہے. کیونکہ the پرابلم اس کہ جب آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں، جب آپ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، تو اٹ از سم تھنگ دیٹ گوز اگینسٹ توکل. آپ میری یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے اپنی زندگی کے معاملات روک دیے ہیں، اگر آپ پر کوئی مشکل آئی ہے اور آپ نے جو ہے نا اپنے آپ کو کٹ آف کر لیا، اور یو جسٹ رین اوے، یو جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو فیس، رائٹ، تو دیٹ مینز یو آر گوئنگ ٹورڈز، اف ناٹ ان ڈپریشن، یو آر گوئنگ ٹورڈز ڈپریشن. تو آپ کا اللہ تعالیٰ پہ توکل ہی نہیں ہے. مطلب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ایز اے الٹیمیٹ کنٹرولر جو کنٹرول کرتا ہے سب کچھ، آپ اللہ تعالیٰ کو قیوم نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. آپ یہ نہیں دل سے مان رہے کہ ہاں میرے پہ اگر مشکل آئی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ معاملہ بہت چھوٹا ہے، یہ مائنر ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو چٹکیوں میں یہ معاملہ حل ہو جائے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے. آپ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے مسلمانوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہوپ لوز کر دیتے ہیں، اور وہ سم ہاؤ اگر ان پہ کوئی مشکل آ جائے، کوئی کلیمٹی آ جائے،
تو ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے یہ معاملہ صرف اب انہوں نے ہی ڈیل کرنا ہے، انہوں نے ہی کنٹرول کرنا ہے اور وہی سب کچھ ہے، ان کے پاس ہی ساری طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو بیچ سے نکال دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں معاملات کو، یہ انبیاء کی سنت تھی، یہ صحابہ کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے تھے اپنے معاملے کو، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اگر لائف میں کوئی پرابلم آئے، کوئی چیلنج آئے، آپ نے اپنا بیسٹ دینا ہے، آپ نے ٹرائی کرنی ہے، یو ہیو ٹو گیو یور بیسٹ۔ آپ نے اپنی ایفرٹ کر لی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حوالے، ٹھیک ہے۔ اب ریئلسٹکلی سینگ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آپ چاہو وہ آپ کو نہ ملے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں یو مائٹ ایگری آن اے تھنگ وچ از بیڈ فار یو اینڈ یو مائٹ ڈس ایگری آن اے تھنگ وچ از گڈ فار یو اینڈ آئی نو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ کے لیے کیا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پلیز خدا بننے کی کوشش نہ کریں۔ اب وی آر ویک، وی آر نتھنگ۔ ہم اللہ تعالیٰ کے جو ڈیلنگز، اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی وزڈم ہے، اس کے آگے ہماری وزڈم اور ہماری لاجک، ہماری سائنس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم دنیا کو اپنے لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لینس سے نہیں دیکھتے۔ بیکاز دا تھنگ از یو جسٹ سی اے پکسل اینڈ اللہ کین سی دا ہول پکچر، ٹھیک ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور آج تک آپ اپنی زندگی میں اس کمرے سے باہر نہیں آئے، تو کیا آپ کو اس چیز کا علم ہو سکتا ہے کہ اس کمرے کے باہر کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کمرے کے ساتھ سوئمنگ پول ہے؟ یو ڈونٹ نو، کیونکہ آپ نے اس کمرے سے باہر دیکھی نہیں چیزیں کہ کیا ہے اس کمرے کے باہر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کین سی ایوری تھنگ، ہی سمیع البصیر، ٹھیک ہے۔ ہی کین ہیئر، ہی کین سی ایوری تھنگ۔ تو پلیز یہ نہ سمجھا کریں کہ یو کین کنٹرول ایوری تھنگ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کریں، آپ کا کام ہے ایفرٹ کرنا۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کام میں بہت زیادہ محنت کریں، ایفرٹ کریں، بہت زیادہ ایفرٹ کریں، لیکن آپ کو وہ چیز نہ ملے، جو آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو نہ ملے۔ ایسا ہو سکتا ہے، اٹس پاسبل ٹو بی آنیسٹ، ریئلسٹکلی سینگ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ اب کیا ہے، اس میں ابن قیم کا ایک قول ہے، ابن قیم فرمایا کرتے تھے کہ جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں، کیونکہ اب مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب وہ ہوگا جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اب میری رضا کے مطابق نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ٹیکنیکلی سینگ تو دعا تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول کرتے ہیں، لیکن دعا قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہو وہ آپ کو ملے۔ دعا قبول، آپ کو پتہ ہے دعا کی ڈفرینٹ شیپس ہیں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر کوئی چیز دے دے، یا پھر اللہ تعالیٰ آپ کی اس چیز کو ڈیلے کر دے، وہ آپ کے لیے بھی بہتر نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ ڈیلے کر دے۔ وہی بات نہ اللہ تعالیٰ کی وزڈم کو سمجھیں، لیکن ہم پینک کر جاتے ہیں، جی میں نے اتنی محنت کی، اتنی ایفرٹ کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے میری مدد نہیں کی، اللہ تعالیٰ میری دعائیں نہیں سنتے۔ سب سے زیادہ جو چیز مجھے آج کل بودر کرتی ہے نا لٹرلی، وہ پتہ کیا ہے؟ اٹ از کہ لوگ آپ پر الزام لگاتے، لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں جسٹ بیکاز کہ اگر آپ مصیبت میں ہو، یعنی اگر آپ کو اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی لوگوں کے مطابق، جو آپ چاہ رہے ہو وہ آپ کو مل نہیں رہا، آپ پر مشکل آئی ہوئی ہے، تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اللہ تعالیٰ اللہ تمہیں پنش کر رہے ہیں، پتہ نہیں تمہاری تو قسمت ہی خراب ہے، پتہ نہیں تم کیا کھا کر پیدا ہوئے تھے، پتہ نہیں تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، رائٹ؟ تو دیکھیں بالکل اپوزٹ چیز ہے صحابہ کی لائف کے، صحابہ کی لائف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھیں، فل آف پرابلمس، آل دوز پیپل جو کہ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں کہ یار دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے رہے ہیں۔ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا سزا دینے کے لیے بنائی ہے؟ کیا آپ نے سورہ بقرہ، سورہ ہجر، سورہ اعراف نہیں پڑھی؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کیوں بنی؟ تو اس روح زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ اٹس اے ٹیسٹ، اٹس ناٹ اے پنشمنٹ۔ پنشمنٹ اور ٹیسٹ میں فرق ہے۔ پنشمنٹ کا اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو صبر کر لیں، وہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوسرا جہان رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام جہنم ہے۔ تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کے لیے نہیں بنائی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو پلیز اس چیز کو سمجھیں، دس دنیا از اے ٹیسٹ،
ٹھیک ہے. اور ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا اس میں تکلیف آتی ہے, اس میں مینٹلی ٹورچر ہوتا ہے, انسان فزیکلی ٹورچر ہوگا. اور ٹیسٹ بھی صرف اللہ تعالیٰ اسی کا لیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کا اس کے قابل سمجھتے ہیں, ورنہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ منہ بھی نہیں لگاتے, اللہ تعالیٰ ان کو لفٹ ہی نہیں کراتے, ان کا تو ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا. تو اگر آپ کی لائف میں پرابلمس نہیں ہیں یا کافی عرصے سے پرابلم نہیں آئی اور آپ یو آر لیونگ اے ہیپی لائف, دس از کنسرننگ. یو شوڈ بی کنسرنڈ کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے کہ جتنا بھی تمہارا ٹائم ہے عیاشی کر لو, ٹھیک ہے. تم تو اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارا ٹیسٹ لیا جائے, میں تمہیں آزماؤں, کیونکہ تم تو وہیں پینک کر جاتے ہو. تم پہ تھوڑی سی مشکل آئے تمہارے, تم اپنے آپ کو کٹ آف کر دیتے ہو, تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. بی اسٹرانگ, ٹھیک ہے. تو یہ مسلمان, یہ مومن کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. مومن بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. مومن چیزوں سے بھاگتا نہیں ہے, فیس کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو ٹیکل کرتا ہے, وہ اس کا برنگ اٹ آن والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جسٹ برنگ اٹ آن. یقین کریں صحابہ جو تھے نا وہ پریشان ہو جاتے تھے جب ان پر مشکل نہیں آتی تھی. وہی کہتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ, سمجھتے تھے شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اس حال پہ چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا نہیں. میں نے اپنی لائف میں کسی بھی ایسے انسان کو ڈپریشن میں نہیں دیکھا جو قرآن کے ساتھ اٹیچڈ ہے, جس کا قرآن کے ساتھ جو ہے بڑا مضبوط تعلق ہے. بیکاز قرآن از دا ریمائنڈر. دیکھیں ریمائنڈر کیا ہوتا ہے, ریمائنڈر وہ ہوتا ہے سم تھنگ دیٹ یو نیو آلریڈی, ٹھیک ہے. آپ کو پہلے پتہ ہے کہ واٹ از اٹ آل اباؤٹ, لیکن پھر بھی آپ کو ایک ڈوز چاہیے, دوبارہ ڈوز چاہیے, آپ کو ایک ریمائنڈر چاہیے, آپ کو دوبارہ ایک وارننگ ملنے کی ضرورت ہے, آپ کو ایک دوبارہ آپ کی وہ سینس جو ہے وہ اس کو انووک کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ آپ کو ہلایا جائے, آپ کو یاد دلایا جائے کہ تمہارا پرپس کیا ہے اور یہ دنیا کام کیسے کرتی ہے. قرآن یہی ہے, ریمائنڈر ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا میں نے قرآن ختم کر لیا ہے, نعوذ باللہ, میں نے سمجھ لیا ہے, اب مجھے ضرورت نہیں ہے, میں نے حفظ کر لیا ہے. سیریسلی یار, مطلب قرآن از اے ریمائنڈر, ٹھیک ہے. اس کو بار بار ایک ہی صورت کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو یاد رہے آپ کا اس دنیا میں مقصد کیا ہے اور ڈپریشن کو کیسے چیلنج کرنا اور کیسے. دیکھیں اگر آپ قرآن کو بار بار نہیں پڑھیں گے تو پھر کنفیوژن کا شکار تو ہوں گے آپ, ٹھیک ہے. تو یہی بات ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو بار بار پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک شخص آپ کو, ٹھیک ہے, سوچیں روز آ کے آپ کو ریمائنڈ کروائے, ٹھیک ہے, یا پھر کوئی اگر اینجل آئے, ٹھیک ہے, آپ کو آ کے روز ریمائنڈ کروائے کہ تمہارا اس دنیا میں پرپز یہ ہے, تم نے یہ کرنا ہے, یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے, تم پر مشکل آئے گی. اللہ سے زندہ قرآن لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کَبَدٍ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو مشکل میں پیدا کیا, تو تم انوکھے نہیں ہو. تم, اللہ تعالیٰ مومنون کو ٹیسٹ کرتا ہے, بلیورز کو ٹیسٹ کرتا ہے تاکہ تمہارا رینک بڑھے, تاکہ تم جنت میں جاؤ, تمہارے اندر ریزیلینس پیدا ہو, ٹھیک ہے. اینجل آگے آپ کو یہ کہہ رہا ہے تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ آپ روز موٹیویشن کے ساتھ اٹھیں گے, آپ روز آپ کے اندر ایک آپٹیمزم ہوگا, آپ پر امید ہوں گے. تو آپ پر کوئی بھی مشکل آئے گی نا, آپ کہیں گے ہاں اٹس نتھنگ, ٹھیک ہے, میرا تو بال بھی کھلا نہیں ہوا, الحمدللہ, جسٹ برنگ اٹ آن, ٹھیک ہے. مطلب یو ول بی لائک دیٹ. دو آسانی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے, لیکن الحمدللہ آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ پیدا ہو جائے گا اگر آپ قرآن کے ساتھ اٹیچ. قرآن از جسٹ لائک دیٹ. اگر آپ روز قرآن پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ ریمائنڈرز ملتے رہیں گے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ڈو دے ریئلی تھنک دیٹ ونس دے سے دے بلیو اینڈ وی ول ناٹ ٹیسٹ دیم وی ول شیورلی ٹیسٹ دیم. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واقعی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کریں گے کہ نو یہ جسٹ بیکاز یہ ایمان لے آئے, ہم تو ضرور آزمائیں گے, بلکہ ایمان لانے پہ تو زیادہ ٹیسٹ آنا ہے. جسٹ انڈرسٹینڈ دس تھنگ, کنسیڈر یور سیلف ٹو بی لکی. پینک نہیں کرنا. آپ نمازیں پڑھتے ہیں, آپ ایک گھر میں ایک فیملی میں واحد بندے ہیں جس کو دیندار کہا جاتا ہے, جس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. آئی نو ایسے ہوتے ہیں لوگ, آئی ہیو سو مینی ایگزامپلس.
تو ایسے لوگوں کا نا ایسے سبلنگس میں کوئی ایسا بھائی یا بہن ہوتی ہے جو کہ ریلیجیس ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ ان کا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے, یار تم تو یہ, تم تو وہ, تم نے تو یہ داڑھی رکھ لی, تم نے یہ پردہ کیسے کرنا شروع کر دیا ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں. بلیو یو می اٹ ڈزنٹ میٹر, ایز لانگ ایز اللہ از ہیپی, اللہ تعالیٰ راضی ہیں, کوئی بھی کچھ کہے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بھی کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. ہاں آپ پہ پرابلمز آئیں گی. دیر ول بی اے ٹائم وین یو ول بی ریئلی ڈی موٹیویٹیڈ. آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے بھی یا نہیں, مطلب میں یہ چھوڑ ہی دیتا ہوں, مطلب آسان زندگی گزارتا ہوں, یہ کیا اسلام میں آ کر یا پریکٹس کرنے سے اتنا زیادہ آزمایا جاتا ہے اور اتنی زیادہ مشکلات آ رہی ہیں, میں بھی نارمل لوگوں کی طرح ہو جاؤں تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے, اللہ تعالیٰ از لائک ٹھیک ہے تمہاری مرضی, اللہ تعالیٰ فورس تو نہیں کرتے نا, اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے تمہیں پھر میں چھوڑتا ہوں, یاشی کرو جو مرضی کرو. کفار کو بھی چھوڑا ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ نے, یاشی کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, ان کے لیے دنیا جنت ہے, تو تمہارے لیے ہے ہی نہیں, تم سے نہیں ہو پائے گا. سو پلیز بی لائک صحابہ, ٹھیک ہے, آپ کا ویسا ایٹیٹیوڈ ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ you will never find yourself in depression. تو پلیز یہ اس ویڈیو کا یہی ٹاپک ہے, مقصد یہی ہے میرے نزدیک. سم پیپل دے گو فار کاؤنسلنگ, ٹھیک ہے, آلویز سے کہ اگر آپ کاؤنسلنگ کے لیے, تھیراپی کے لیے کسی کے پاس جا رہے ہیں, اگر وہ شخص مسلمان ہے اور کلائنٹ بھی مسلمان ہے, ٹھیک ہے, تو آئی وڈ سے کہ آپ اسلامک ریلیجیس کاؤنسلنگ کریں, ٹھیک ہے, مطلب اسلام کے تھرو اس کی کاؤنسلنگ کریں, بیکاز دیٹ از مور افیکٹو. تو آپ یہی سمجھ لیجئے کہ میں نے اس ویڈیو میں اسلامک کاؤنسلنگ کی, ٹھیک ہے, اسلامک تھیراپی کی تھرو ریلیجن, بیکاز وی آل آر الحمد للہ مسلمس, موسٹ آف دیم آر, ٹھیک ہے. تو پلیز اس چیز کو سمجھیں کہ مومن کو ڈپریشن سوٹ ہی نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اس کو جچتا ہی نہیں ہے. اور جب مومن ڈپریسڈ ہو جائے نا تو پھر لوگ اس کی شکل دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم تو ڈپریسڈ ہو, تو جسٹ بیکاز یو آر دا ایگزامپل. پھر وہ دیکھیں گے کہ اللہ کا خاص بندہ, اللہ کا نیک بندہ ڈپریسڈ ہو گیا ہے, پھر تو یو آر ناٹ اے رول ماڈل, پھر ان کو کوئی اچھا میسیج نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. مطلب آپ ایک رول ماڈل بنیں کہ ہاں آپ پہ پرابلمز آ رہی ہیں لیکن اسٹل یو آر اسمائلنگ, یو آر ریڈی ٹو گو, یو آر سو اسٹرانگ, ٹھیک ہے. تو پلیز اس چیز کو سمجھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ دا کی از کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش مت کریں, ان چیزوں کے بارے میں مت سوچیں جو آپ کی ڈومین نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کی ڈومین ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے چلانی ہے, اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں. پلیز ان معاملات میں نہ پڑیں, ٹھیک ہے, جو کہ جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی اور اللہ تعالیٰ اس کو اچھے سے ہینڈل کرتے ہیں. فار ایگزامپل فیوچر, ٹھیک ہے, آپ کا فیوچر وہ اللہ تعالیٰ کے اونلی اللہ نوز دا فیوچر, یو ڈونٹ نو. اس کے بارے میں مت سوچیں, صرف پریزنٹ پہ دھیان دیں, محنت کریں, ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز نہیں ملتی جس کے لیے آپ نے محنت کی, زیادہ خوش ہوں, ابن قیم والا ایٹیٹیوڈ کہ اب تو وہی ہوگا کہ ایگزیکٹلی جو کہ اللہ تعالیٰ کے عین مطابق ہوگا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا, میری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا. اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہمارا ڈیولپ ہو جائے تو بتائیں ہمارے تو آس پاس بھی ڈپریشن نہیں آئے گا. تو اگر اس طرح کا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ڈپریشن سے بچائے گا. بارک اللہ علیکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم.